اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع سخن کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں آ جائے گا کہ اللہ ہماری بیڑیاں بنانے والے ہیں، اللہ ہی ہمارے کام سنوارنے والے ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی خالق کائنات ہیں، اس وقت تک ہم کبھی بھی اپنی اس ڈوبتی نیا کو پار نہیں لگائیں گے۔ جب تک ہمارا یقین اس ذات پر نہیں آ جائے گا کہ جو ہماری غربت کا خاتمہ کرنے والا ہے، ہماری محنت کے بلبوتے پر نہیں اپنی خاص رحمت سے عطا کرنے والا ہے، اس وقت بات بننے کی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، طلباء، اساتذہ کرام، آپ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں سے اللہ کی ذات اور اس پاک خالق اور مالک کی باتیں کریں، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ایمانداری کی باتیں کریں، اور پوری کی پوری کائنات سے، امت سے اسپیشلی خصوصی طور پر بے ایمانی، چوری، ڈکیٹی، کم تولنا، جھوٹ بولنا، اس کے خلاف جہاد کریں، نہ کہ اوٹ پٹانگ باتیں اور جو سوشل میڈیا پر آج کل نام نہاد دے آر سیلف میڈ مولوی، اور انہوں نے اپنے مناظرے شروع کیے ہوئے ہیں، اور کبھی قادیانیوں کی باتیں، کبھی کس کی باتیں، کبھی کس کی باتیں، اور بڑے بڑے علماء، اور ان کو وہ چیلنج کی شکل میں بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اساتذہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر نہیں علم حاصل کریں گے، کبھی بھی آپ کے سینے میں توحید، انسانیت کی عزت، اس کی تکریم نہیں آئے گی۔ خدا کے لیے اس قوم پر، ان قوم کے بچوں پر جو گمراہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، ان پر رحم کیجئے، ان کو اوٹ پٹانگ مناظروں سے باہر نکالیے، ایک اللہ کی توحید بیان کیجئے کہ اللہ خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں۔ ہمارے مسجد کے محرابوں، ممبر کو صحیح خطوط پر استوار کیجئے، اس سے ایک ہی پکاریے، وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس کی صدائیں بلند کیجئے کہ یہ امت کو بہترین امت کہا گیا۔ اس بہترین ہونے کا خاصہ یہ ہے کہ یہ امت لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، ایک اللہ پر ایمان لاتی ہے۔ آپ جب تک اس کی صدائیں نہیں چلائیں گے، اس وقت بات نہیں بننے کی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یہ نبوت کا سلسلہ 1,24,000 کا، آپ تاریخ کو، یعنی پرانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ جب جب کسی نبی پر کوئی بات بنی تو آپ نے اللہ کو پکارا ہے، لا الہ الا اللہ کو پکارا ہے۔ ہر نبی نے یہی اعلان کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، کہ اے لوگو اللہ کو پکارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سنیے بات بڑے غور سے، میں آپ کے سامنے 3 واقعات رکھتا ہوں کہ جس سے یہ معلوم ہوا اتنے بڑے بڑے مقرب انبیاء پر جب وقت آیا تو انہوں نے کس کو پکارا؟ کیا اپنی ذات کو پکارا کہ لے یاری والدہ لے تو ڈبدیاں تر جان گیا؟ وہ 11ویں والا کون ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی، امام احمد بن حنبل، ان کے خاص وہ ماننے والے ہیں، ان کی شرح تو بڑی سخت ہے، وہ تو قرآن و سنت سے باہر جانے کا تصور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو گمراہیوں سے بچائیں۔ آپ جو بزرگوں نے طریقہ بتایا، ہمارے بڑے بڑے اولیاء اعظام نے جو عالم ارواح تک پہنچے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے مقام اور بڑے بڑے مقام حاصل کیے ہیں، انہوں نے اسی وجہ سے کیے ہیں۔ آپ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا کہ ایک اللہ سے مانگیں، ایک اللہ سے مانگیں، نہ کہ ان سے مانگیں۔ جو انہوں نے طریقہ بتایا اس پر چلیں۔
تو آپ یہ دیکھیے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس کلمے کی بنیاد پر، اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اس پاداش پر لوگوں نے یعنی امتوں نے میرے انبیاء کو نہ صرف پتھر برسائے بلکہ آروں میں چیر دیا گیا۔ جب جب نبی پر وقت پڑا، نبی نے کس کو پکارا، میں آپ کے سامنے صرف 2-3 واقعات رکھتا ہوں، تو آپ خدا کے لیے اس پہ غور کیجئے گا۔ ہر بندے کی یہی ڈیوٹی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہر بندے سے اختلاف، ہر بندے کو اس کا حق حاصل ہے، طریقے پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، جس جگہ پر جس منصب پر آپ قائم ہیں، آپ ہر وقت آپ اس کی راگنی الاپیے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری نماز کا بھی یہی تقاضا ہے، اور نماز کے لوگوں کو دعوت دیجیے، صلاۃ کے لوگوں کو دعوت دیجیے، فضول چیزوں سے باہر نکالیے لوگوں سے۔ یہ دیکھیں جب حضرت یونس علیہ السلام، کتنا مشہور واقعہ ہے، کیوں نہیں اس پہ غور کیا جاتا کہ صرف سنانے کے لیے ہے کہ جب ان پر وقت پڑا، جب وہ قوم، جب ان کی امت راہ راست پر نہیں آ رہی تھی، اور ان پر جو عذاب آنے والا تھا اور عذاب آ گیا، انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ لیے تو وہ تائب ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس سے پہلے نکل چکے تھے، لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ناراض ہو کر، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے انہیں یعنی کہ مچھلی کے وہ اندھیروں میں یعنی انہیں چھپا لیا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، اور مچھلی نے اسے نگل لیا اور فرمایا کہ دیکھ یہ میرا بڑا لاڈلا نبی ہے، اس کا بال بیکا نہ ہو، اس کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 دن وہاں کی سیاحت، تو پھر آخر ان کو ریئلائز ہوا اور اللہ سے یہی کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب کوئی بات ہوتی ہے مجمع لگا کے اور گٹھلیاں کٹھی کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ضرور پڑھیے وہ، لیکن اس کی روح پر تو جائیے، اس کی اسپرٹ تو دیکھیے۔ یہی ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب ہم پر کوئی وقت پڑے تو کسی اور کو نہ پکارے۔ دیکھو اللہ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے نہ پکارتا، مجھے اس موقع کے پر تو نہ پکارتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خود اپنا نام لے کے باہر نکل جاتا ہوں، اپنی طاقت آزماتا ہوں۔ میں ایک نبی میں 70 سے 80 انبیاء، ہمارے جیسے ریوڑی قسم کے بندے نہ، بڑے یعنی جاہ و جلال کے مالک جو انسان ہوتے تھے، ان کی طاقت ہوتی ہے ایک نبی میں۔ تو جب تک انہوں نے اللہ کو نہیں پکارا، اللہ کہہ رہے تو مجھے نہ پکارتا تو میں تجھے کبھی باہر نہ نکالتا۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے لاڈلے، جن پر شریعت نازل ہوتی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرماتے ہیں، زبور نازل فرماتے ہیں، ان پہ اللہ توریت نازل فرماتے ہیں، اور داؤد حضرت پر اللہ نے زبور نازل فرمائی۔ تو دیکھیں کتنا ان کا مشہور واقعہ ہے۔ ان کے سامنے یعنی ہر یہ دیکھیں جتنے بھی وقت کے فرعون ہوتے ہیں، نمرود ہوتے ہیں، ان کو اپنی صلاحیتوں پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جتنا ہماری یہ جو نظر آ رہا ہے، اقتدار ہے، مال ہے، دولت ہے، اور جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، یہ سارے کا سارا ہماری اپنی ذہنی صلاحیتوں کا ثمر ہے۔ اسی تکبر کی بنیاد کے اوپر جو نبیوں سے ٹکراتے ہیں، اور یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، آج بھی نماز کا زکوٰۃ کی بات کی جاتی ہے تو ہم کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے اس حکم کے اوپر یعنی لبیک کہتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو کمایا ہوا ہے ہم اللہ کے راستے میں دے دیں؟ اور یہی ہر نبی نے جب آپ اٹھائیں تاریخ دیکھیں، اور وہ ٹکرایا ہر وقت کا فرعون نمرود، اور اس نے یہی کہا ہے کہ میرے ہاتھوں کی یہ کمائی ہے، میں کیسے اس کی زکوٰۃ دے دوں؟ قصہ درس سناتا ہوں کہ مجبور ہوں میں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں چچا زاد بھائی تھا، اس کو تبلیغ کی جا رہی ہے۔ ایک دن اس نے جال بنا آپ کو، حضرت موسیٰ کو اپنے جال میں پھنسانے کا، لیکن اللہ گردنیں تو کٹوا دیتا ہے انبیاء کی، لیکن کبھی اللہ انبیاء کی حقارت برداشت نہیں کرتے، انبیاء پر کوئی بہتان لگے اللہ پاک برداشت نہیں کبھی کرتے۔ تو سنیے بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، تیری میں ساری اپنی قوم سے کہنے لگا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ موسیٰ صلہ رحمی کی، نماز کی اور برائیوں سے ختم کرنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دے تو آپ سے برداشت ہوتا ہے؟ تو قوم کہنے لگی بنی اسرائیل کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے تو موسیٰ اکٹھا کرتے ہیں،
اور ہم کیا کرتے ہیں، موسیٰ کو شرمندگی دلانے کے لیے ہم ایک پلان تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا، اس کو پیسے دیے کہ تو نے یہ بہتان لگانا ہے بھرے مجمع میں، اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ پوری قوم تیرے ساتھ ہے، تیری خطاب سننے کو ہے، ہم قوم کو اکٹھا کرتے ہیں، آپ پوری کی پوری بنی اسرائیل جو ہمارے پاس اس وقت ہے ان کو آپ دعوت و تبلیغ دیجیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب واعظ کرنا شروع کیا اور صلہ رحمی کی باتیں کی، نیکی کی باتیں کی اور زکوٰۃ کی بات کی، تو انہوں نے کہا تو ایک آلریڈی پلان تیار کر رکھا تھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، اگر جو بندہ زنا کرے اس کے لیے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، اسے سنسار کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا پھر موسیٰ تو نے یہ جرم کیا ہے۔ انہوں نے عورت کو کھڑا کیا اور اس نے یہ بہتان بہت بڑا باندھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو قسم کھاتی ہے؟ اس نے کہا جو تم مجھے قسم دیتا تو میں انکار کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے ہیں اور مجھے یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ پہ بہتان لگانا ہے اور موسیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کے نظروں سے گرانا ہے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس سجدے میں اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ بس ہو گئی، یا اللہ اس نے انتہا کر دی ہے، اللہ ان کو ذلیل کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ زمین میں نے تیرے اشارے پر کر دی ہے، تو زمین کو حکم دے۔ اگر موسیٰ نے زمین کو کہا کہ ان کو نگل جاؤ، اور وہ پتہ ہے اس کے پاس قارون کے پاس آج بڑے ہم گھمنڈی ہیں کہ بڑا بڑا پیسہ ہے، بل گیٹ کے پاس بڑا بڑا پیسہ، ہم سے پہلے بڑے بڑے جاہو جلال والے لوگ، اللہ نے جب ان کے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو اللہ پاک نے یہاں تک جن کے یعنی ان کے خزانوں کی چابیاں یعنی بڑے بڑے پہلوان اٹھائے پھرتے تھے، ہاں بڑے بڑے جاہو جلال والے پہلوان، بڑے طاقتور لوگ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، اور اللہ نے ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور جب یہاں تک پہنچے تو کہنے لگے موسیٰ ہمیں بچا لے، ہم تائب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ تجھے یہ پکار رہے ہیں، اگر مجھے انہوں نے کہا ہوتا تو انہیں معاف کر دیا جاتا، انہیں معاف کر دیا جاتا۔ یہ ہے نبی کی تعلیم کہ نبی پر جب وقت پڑتا ہے وہ ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ ہمیں ہر آج کے معروضی حالات میں کسی قسم کے ہمیں حالات ہوں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کے در پہ جائیں، ہم اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ ہمارے مصائب ختم ہو جائیں گے اور یہ ساری کی ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ آسمان کے بادل اور انشاءاللہ تعالی ہم پر رحمت برسائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک اللہ کو پکاریں، اللہ کی دعوت دیجئے، پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکاریے، ایک اللہ کی توحید بیان کیجئے، اوٹ پٹانگ باتوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ ہمارا دامن بھر دے گا خوشیوں سے۔ وما علینا الا البلاغ۔